السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن میرے پاس ایک شخص آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ یار میں نے فیولنگ کی اور مجھے نا 2 پرچیاں دے دو۔ میں نے 2 پرچیاں نکال کے دے دیں اس کو۔ میں نے ان سے پوچھا یار آپ یہ بتائیں کہ 2 پرچیاں کس لیے لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یار ایک پرچی جو ہے وہ یعنی جو ٹیکس میں پے کرتا ہوں اس کے لیے ہے، اور ایک پرچی جو ہے وہ میں جو ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتا اس کی ہے۔ جیسے اس نے مجھے بتائی بات، میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، نو پرابلم۔ خیر اس سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی میری، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ یار میں ویسے بھی میری ہیلتھ کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی کچھ ایسی بیماری، کچھ کرونک بیماری اس کو زیادہ، یعنی اس کی سیریس بیماری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو تمہاری تو ہیلتھ ہی بہت رسک کے اوپر ہے، تو تم اپنی ایمان کا بھی اس طرح کا وہ کر رہے ہو، رسک لے رہے ہو ایمان کے اوپر۔ یعنی آپ 2 پرچیاں لے رہے ہو، ایک لے رہے ہو آپ ٹیکس دکھانے کے لیے، ایک لے رہے ہو ٹیکس نہ دکھانے کے لیے۔ میں نے کہا یہ جائز بات ہے جو آپ کر رہے ہو یار؟ کہتا ہے یار جی نہ کریں تو پھر ہماری کمائی کیسے ہو، ہم تو سارا ٹیکس اس کو گورنمنٹ ہی کو دے دیں گے پھر۔ یعنی ایمان کی حالت ہم لوگوں کی یہ ہوئی بھی ہے آج کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے نبی، سب انسانوں کے دل کے اندر نبی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی ہمارے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو کہ ایک گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ نے تو ہمیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہم ان کے کنٹری کے اندر رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں کے جو کرسچن لوگ ہیں، کرسچن لوگ فالو کر رہے ہیں اپنے، وہ نبی کو تو فالو نہیں کرتے، ان کا نبی صرف جیزس کہنے کی حد تک ہے۔ کچھ گر گیا او جیزس، کچھ پرابلم ہوگی او جیزس، جیزس صرف کہنے کی حد تک ہے۔ وہ جیزس کو مانتے ہیں لیکن جیزس کی کوئی تعلیمات کو تو نہیں مانتے وہ۔ لیکن ہم لوگ تو اپنے نبی کی تعلیمات کو مانتے ہیں یار، ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے جو انہوں نے بات کہہ دی وہ آخری ہے۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں، اگر 90% لوگ، 90% مسلمان اپنے معاملات دیکھ لیں، 90% مسلمان اپنے معاملات دیکھ لیں، اور 90% کرسچن کے معاملات آپ گورنمنٹ کے ساتھ دیکھ لیں، یعنی 90% مسلمان جو ہیں ان کی ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کنٹری کے اندر، کونسل کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، یا ٹیکس آفیسز کے ساتھ، یا وکیلوں کے ساتھ، یا اکاؤنٹس آفیسر جو ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ اس کی ہے، وہ اپنی ڈیلنگ کو کس بیس پہ ان کی ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ۔ جیسے ہر شخص کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ہر اکاؤنٹنٹ کو اس نے سیٹ کیا ہوا کہ یار میرا اتنا شو کرنا ہے، اتنا شو نہیں کرنا گورنمنٹ کو، تاکہ مجھے ٹیکس نہ پے کرنا پڑے۔ یہ وہ کام کر رہا ہے جو ایک نبی کو مانتا ہے، جو کہتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے نبی کے اوپر، اس کے لیے درود پڑھنا ایسے ہے جیسے بہت بڑی اس کو چیز مل گئی، کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ یہ وہ آدمی وہ کام کر رہا ہے، ہم مسلمان یہ کام کر رہے ہیں آج۔ ہم بینیفٹس لے رہے ہیں جو کہ ہمارے بنتے نہیں، ہمارے رائٹس نہیں اس کے اوپر، لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا جس نبی کو ہم پتہ نہیں دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں ان کی محبت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ نبی سے محبت نہ کرنے کا مطلب ہے ایمان اب کا خطرے میں ہے، پھر آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو نبی کی محبت تو دل میں ہے ہمارے سب کے، اس میں کوئی شک اور کوئی کسی قسم کی وہ نہیں پرابلم۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو 90% مسلمان ہیں وہ اس لاء کے بیسس کے اوپر اپنے فیصلے نہیں کرتے ہیں، اپنے نبی اور اپنی اللہ کی تعلیمات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان جو کہ غلط کام کر رہے ہیں آج، جو کہ دین کے اوپر پوری طرح چل نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور پھر اس پہ قائم رہتا ہے، پھر اس کے شک میں نہیں پڑتا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ بس اللہ اور رسول کا ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات کی حرام اور حلال کو سمجھتا ہے، اور نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے تعلیمات ہیں ہماری۔ اور کرسچنوں کو آپ دیکھ لیں، 10% ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کرسچن سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن 10% کرسچن ایسے ہوں گے جو کہ اپنی گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا کسی طرح سے غلط چل رہے ہیں، یا اکاؤنٹنٹ کے تھرو کو بچت کر رہے ہیں اپنی۔ لیکن 90% لوگ ایسے ہیں جو فیئر چل رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، کم سے کم جو کما رہے ہیں وہی شو کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان وہ ہیں جو نبی کو فالو کرتے ہیں، جو نبی کی محبت، جو محفلیں کرواتے ہیں نبی کے نام پہ،
جو ان کے نام پہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں نبی کے نام پہ، جو وظیفے پڑھتے ہیں ان کے درود کے صبح شام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے ام المومنین آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن ہی ان کے اخلاق تھے، قرآن ہی ان کا کیریکٹر تھا۔ آج قرآن اگر ہمارے سامنے آ جائے جو کہ نبی کا کیریکٹر ہے، اور وہ آ کے کہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بولیں گے؟ نبی اگر آ کے مجھے یہ کہہ دیں کہ تم نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، میں قبر میں تو جا سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا ساری زندگی کبھی۔ میرے لیے وہ حیثیت ہے ان کی کہ فزیکل آ کے انہوں نے مجھے کہی یہ بات۔ اگر مجھے وہ فزیکل نہ خواب میں بھی کہہ دیں نا آ کے کہ یہ کام نہیں کرنا، میں کبھی نہیں کروں گا وہ کام، میں کام مرتے دم تک نہیں کروں گا وہ کام کبھی بھی، اگر میرا نبی کہہ دیں۔ لیکن نبی کا فزیکل فارم اگر دیکھ لی جائے تو قرآن ہے، آج قرآن ہے نا۔ ہم قرآن میں لکھا جھوٹ نہیں بولنا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، قرآن سامنے نہیں آتا۔ اچھا ابھی ہم کلیم کیا کر رہے ہیں؟ اسی میں جھوٹے پڑ گئے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی کی مانتے ہیں، لیکن نبی کی کردار قرآن ہے، تو ہمیں قرآن کی ماننی چاہیے۔ ہم قرآن کی کس لیے مانتے ہیں؟ قرآن ہمارے لیے کوئی وہ نہیں رکھتا۔ قرآن میں کہتے ہیں آج اگر میرے گھر میں نبی آ جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے گھر کہاں سے آیا، میں کہتا ہوں جی میں نے مورگیج پہ لیا ہوا ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے نبی کو سمجھے سامنے آ گئے میرے، اور یہ سوچے کہ انہوں نے پوچھ لیا مجھ سے کہ میرا یہ گھر کہاں سے لیا ہے۔ اگر میں ان سے کہوں کہ میں نے سود پہ لیا ہے، مورگیج پہ لیا ہے، کیونکہ مفتی نے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے، یہاں کے مفتی کہتے ہیں لے لو۔ اگر انہوں نے مجھ سے یہ کویشچن کر دیا کہ تم نے سود کے کاروبار کو پروموٹ کر دیا ہے، مفتی نے تو ٹھیک کہا تم نے کر لیا، تم نے سود کے کاروبار کو پروموٹ کیا، تم اس کے حصے دار بن چکے ہو، اس کو تم نے بوسٹ کر دیا، اور اس کاروبار کو آپ یہ بتائیں میرے پاس کیا رہ گیا پھر؟ میری زندگی میں ختم ہو گئی ہر چیز میرے لیے۔ اگر میرے نبی آگے مجھے یہ بات کہہ دیتے ہیں، میری نبی اگر مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑ لیں، یا اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جا کے کاروبار میں مجھے پکڑ لیں کہیں پہ، آپ یہ بتائیں، فزیکلی میں بتا رہا ہوں آپ کو، فرض کریں وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو اکاؤنٹنٹ کے پاس لے کے چلو، اور وہ اکاؤنٹنٹ سے پوری بات پوچھتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کہتا ہے جی آدھا پے کرتا ہے آدھا نہیں کرتا ہے شو، کیا پھر بھی میں نبی کو کلمہ پڑھوں؟ پھر بھی میں ان کا درود کیا وہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت درود پڑھتا ہوں ان کے اوپر؟ مجھے ایک بتائیں بات، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے باوجود 90% لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو کہ انگریز ہیں، جو کہ نبی کو نہیں مانتے، وہ تو جیسس کو بھی نہیں مانتے آج، اور ہمارے لوگ 10% صرف ٹھیک کام کر رہے ہوں، شاید، وہ بھی شاید 90% نے اوپر نیچے کھانچے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ سچی بات بتاؤں آپ کو، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کیا ہوا اس نے، یا تو اکاؤنٹنٹ کے تھرو کر لیتے ہیں، یا وہ کچھ شو نہیں کرتے ہیں، یا پیسے گھروں میں رکھتے ہیں، تکیوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ادھر ادھر۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں اس طرح کے، اور ہمارا کردار ہمارے ایمان کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو کانفلکٹ ہو گیا نا بیچ میں، یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا ہماری لائف کے اندر ایک بہت بڑا۔ ہمارا کردار اور ہمارا ایمان آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آج۔ اگر میچ کرتے ہوتے، ہمارا جو نبی نے کہا ہے وہ قرآن ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو، اگر قرآن سے ہم کچھ سیکھیں گے تو کریں گے نا، اور نبی کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ کیا اس کا ذرائع یہی ہے کہ ہم ان کے لیے درود پڑھتے رہیں، یا محفلیں کروائیں، یا نعتیں پڑھیں؟ اور یہ بھی ذرائع ہیں، ہر مومن کے دل میں ہے وہ، لیکن اور مومن اس سے بوسٹ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان آگے چلا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں یہ انصاف ہے کہ ہمارا کردار ہمارے ایمان کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے آج؟ اور اگر میچ نہیں کر رہا تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے آج؟ مسلمان، ہم اگر رات کو نکلتے ہیں تو ہم باہر جاتے ہیں، یہ تو یو کے ہے، پاکستان کے اندر یو کے سے بھی آگے کام جا چکا ہے آج، جو مجھے وہاں کے میرے بھائی بتاتے ہیں سب کچھ، وہ کہتے ہیں یار تمہیں کیا پتہ، تم تو پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے تم جیسے کوئی خلا میں رہ رہے ہو، اتنی اچھی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں کوئی برائی نہیں ہوتی، تم پاکستان آ کے دیکھو، ہم تمہیں دکھائیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ مجھے یہ لگتا ہے میرا گھر ٹھیک ہے بالکل، مجھے یہ لگتا ہے محلہ ٹھیک ہے، جیسے ابھی کرونا وائرس نکلا ہوا ہے، میں محلے میں دیکھتا ہوں کسی کو کرونا نہیں ہے، میں شہر میں دیکھتا ہوں مجھے قریب کوئی نظر نہیں آتا کرونا کا۔ سیم سچویشن آج ہمارے ایمان کی ہو چکی ہے،
مجھے ایسے لگتا ہے یار میرا گھر ٹھیک ہے نا، ساتھ والا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہے نہیں. ہر گھر کے اندر ایک کہانی چل رہی ہے لمبی چوڑی. تو آج ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس چیز کی ضرورت ہے ہمارا ایمان ہمارے کردار کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. ہمارے نبی کی محبت ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا پورا کرنے کا یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور ہمارے اعمال، ہمارا جو عمل چل رہا ہے وہ ایسا ہو کہ اگر ہمارے نبی بھی ہمارے پاس آ جائے نا تو آ کے خوش ہو جائیں، اور وہ کہیں کہ تم نے حقیقت کے اندر تم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی حد تک کوشش تو کر رہے ہو کم سے کم، اور وہ خوش ہو کے جائیں یہاں سے. تو ہر انسان کے دل کے ہماری دیکھیں، ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سے. ہمارے پاس تو قرآن ہے اس وقت، نبی کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ بکس نہیں ہیں اتنی زیادہ یہاں پہ اویلیبل کہ ہم ان بکس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کے پاس ہو سکتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اتنی چیز نہیں ہے. تو قرآن تو سب کے پاس ہے، اپنے قرآن کو پڑھو. قرآن کے اندر لکھا ہے سود نہیں لینا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سود نہیں لینا. اور اگر کیا نبی نہیں کہیں گے ہمارے سود نہیں لینا؟ نبی بھی تو اس چیز کو آبجیکٹ کریں گے نا، وہ کہیں گے سود نہیں لینا، دیٹس اٹ. اب مفتی کو آ کے مفتی نے تو ٹھیک کیا، لیکن ہم نے تو سود کے کاروبار کو ہم نے پروموٹ کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اپنے ایمان کے ساتھ میچ کریں، اور جو نبی کے ارشادات ہیں، جو نبی کے فرمودات ہیں، ان کو ہم پڑھیں غور سے، اور اپنے نبی کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں. 20% 50% اور دھوکہ اور منافقت نہ کریں. آج یقین کریں آپ کہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس حساب سے ہم منافق ہیں. جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو چیز ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو وہ ہمارے اندر ہے نہیں ویسے ہی سرے سے. تو ہماری اسلام کہاں پہ ہے پھر؟ مجھے بتائیں بات. مسلمان آج سب سے زیادہ پرابلم میں جا رہا ہے، مسلمان سب سے زیادہ گھاٹے میں جا رہا ہے آج. تو یہ مسلمان کی پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. صرف نبی کو درود تک رکھا ہوا ہے کہ درود پڑھتا جاؤں، میں منزلیں طے کرتا جاؤں اور میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں. ایسے ہونے والا نہیں ہے جب تک ہمارے کردار کے اندر وہ ہماری روح کے اندر داخل نہیں ہوں گے. تو اس کے طریقے ہیں، اس کے لیے آپ علماء پہ جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں کیسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ زندگی اس طرح گزارتے جائیں گے تو موت تو آنے والی ہے. موت آئے گی، ہمیں لے جائے گی یہاں سے، ختم کہانی، بس پھر ہم چلے گئے اس دنیا سے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی لائن اینڈ لینتھ ٹھیک کریں، اور جو کہتے ہیں وہ کریں. اور کم سے کم یہ جو یہودی جن کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جو کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، کم سے کم اتنا کردار تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ہمارے اندر اتنے اخلاقیات تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کم سے کم جتنی ان کے پاس ہے، جن کو ہم برا کہتے ہیں. ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہمارے نبی سب لیکن آج دیکھا جائے کیریکٹر وائز یہ لوگ ہمارے سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں. تو میری آج کی ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اگر تازہ کرنا ہے اس کے لیے قرآن پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کم سے کم ایک حدیث ڈیلی پڑھ لینی چاہیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.